السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شاءت۔ محترم جناب صدر اجلاس، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طالبات اور ماؤں اور بہنوں، یہ ہر سال کی طریقے سے ایک ایسا موقع ہے جس موقع سے مسرت اور خوشی اور غم کا ملا جلا امتزاج آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک جانب یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں فراغت حاصل کر کے، قرآن و سنت کے علوم حاصل کر کے، اور یہاں پر انہوں نے جو زندگی گزاری ہے چہار دیواری میں، اس میں ایک طریقے سے کامیابی حاصل کر کے یہاں سے فراغت حاصل کر رہی ہیں، اور ان کو سند شہادہ یا سند تخرج دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ غم ہوتا ہے کہ جن بچیوں نے ہمارے ساتھ ایک لمبی مدت گزاری، یہاں کی معلمات کو اپنی ماں بنا کر کے رکھا، مدرسین اور معلمین کو اپنا باپ بنایا، اس جامعہ اور چہار دیواری کو اپنا گھر سمجھ کر کے زندگی گزاری، اس سلسلے میں غم بھی ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے رخصت ہو کر کے جا رہی ہیں۔ لیکن یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں نہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ کسی سسٹم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب وہ کسی سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو ایک دن اس سسٹم سے اس کو نکلنا ہوتا ہے، اور جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک دن دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، موت بھی اس کی واقع ہونی ہے۔ اگر ہم دنیا کے فنا ہونے کے اس سسٹم کو اور اپنی زندگی کے ڈھلنے کے اس سسٹم کو ہمیشہ یاد رکھیں تو ایسی صورت میں ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس خوشی میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ہر کام کر لیں، ہر طرح کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اور اس بات پر غور و تدبر نہیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی روزانہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم صبح آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری زندگی کا 24 گھنٹہ 12 گھنٹہ کم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ ولادت آتی ہے تو 1 سال کم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم فراغت حاصل کرتے ہیں تو فراغت حاصل کرنے کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک باب نکل چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، جو تعلیمی دور کا باب ہے۔ اور ان بچیوں سے پہلے جو بچیاں آخری سال سے پہلے سال میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آئندہ سال وہ فراغت حاصل کریں گی، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے وہ بچیاں اپنی زندگی کا 1 سال یا جتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے اس میں سے 1 سال کم کر چکی ہوتی ہیں، اب مدت تیزی کے ساتھ سمٹنے لگتی ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اگر اس مقصد کو ہم سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے تو جیسے جیسے ایام گزریں گے ویسے ویسے ہم کو یہ ہوش حواس رہے گا کہ ہماری زندگی میں اگر 1 کروڑ سانسیں تھیں تو اس میں سے کچھ سانسیں کم ہو چکی، ہماری زندگی میں 60 سال 70 سال کی عمر تھی تو اس میں سے 10-20 سال کم ہو چکا، بلکہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہماری زندگی میں جتنے مراحل یا جتنی مدت تھی، اب 1-1.5 گھنٹے کی مدت مزید کم ہو چکی، ہم بیٹھ کر کے باتیں سن رہے ہیں۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔
اب جو چیز تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے، اگر انسان اس میں اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکا تو اس کو اس کی مزید فکر کرنی چاہیے۔ ہماری بچیوں کی جو فارغات ہیں، ان کی، یا جو بچیاں ابھی زیر تعلیم ہیں ان کی، یا معلمات کی، یا معلمین و مدرسین کی، یا جو ان کے سرپرست یہاں موجود ہیں ان کی، یا جہاں تک یہ آواز پہنچے گی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں اپنی توحید کو سمجھنے اور اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے جن کو مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے دروس دے دیے گئے، تعلیم دے دی گئی۔ جن بچیوں نے، جن مدرسین نے، مدرسات نے، یا جن لوگوں نے علم شریعت کو حاصل کر کے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، وہ ایک عام آدمی کے بالمقابل زیادہ گہرائی سے اپنے مقصد حیات کو سمجھ سکے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہاں سے جب نکلیں، یا ہماری بچیاں یہاں سے نکل کر کے سند فراغت حاصل کر کے جب نکلیں اور میدان عمل میں جائیں، تو اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ہماری بچیوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ وہ نکلنے کے بعد ان کے سرپرست ان کا رشتہ تلاش کریں، ان کو شادی کر کے رخصت کر دیں۔ کیا مقصد حیات حاصل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، عام زندگی، خاص زندگی، ذمہ داریوں والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، ہر زندگی میں مقصد حیات ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ علم شریعت کو حاصل کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ عظیم اور اتنی زیادہ حساس ہیں۔ تو ہماری بچیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بچیاں جو سند فراغت لے کر کے یہاں سے جا رہی ہیں، بظاہر یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ان کو ایک شیلڈ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، کچھ کتابیں دے دی جائیں گی، اور یہ کاغذ کے ٹکڑے کے نام پر ایک شہادہ سند فراغت دے دی جائے گی۔ لیکن شہادہ کو جب اٹھا کر کے آپ دیکھیں گی تو اس میں اخیر میں وصیت لکھی گئی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہ یہ شہادہ فضیلت حاصل کرنے یا فضیلت کے امتحان کو پاس کرنے کے نتیجے میں، امتحان لینے کے بعد ہم نے اس بچی کو یہ پایا کہ یہ بچی علوم شریعت میں یہاں سے امتحان میں پاس ہو گئی ہے، لہذا اس کو یہ شہادہ دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی وصیت کی جا رہی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کا خیال کرے۔ اس کو وصیت کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرے جو چیزیں اس کے کندھے پر ڈال دی گئیں۔ اب ان بچیوں کو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا۔ اگر یہ احساس ان کی زندگی کے تمام مراحل میں موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ یہ سند فراغت جو ہے، جس کو آپ کی فراغت کے وقت آپ کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے، یہ سند فراغت نہیں ہے، یہ سند مسئولیت ہے، سند مصروفیت ہے، سند مشغولیت ہے۔ یعنی اب تک آپ طالب علمانہ زندگی گزار رہی تھی، آپ کو وقت پر لگا ہوا کھانا ملتا تھا، صاف و شفاف پانی ملتا تھا، چلتے پنکھے کے نیچے آپ سوتی تھی، کلاس روم میں مدرسین آپ کے لیے تیار رہتے تھے کہ آپ آ کر کے بیٹھیں، آپ کو کتابیں پڑھائی جائیں۔ اب تک آپ کے لیے سارا سسٹم معمولی عوض کی بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کو مشغول کر دیا گیا، آپ کو وصیت کر دی گئی، آپ کے کندھے پر ذمہ داری ڈال دی گئی، تو یہ سند فراغت سے زیادہ سند مسئولیت، یہ سند مشغولیت ہے کہ اب آپ اس کے بعد ذمہ دار خاتون کی حیثیت سے معاشرے میں کام کریں، ایک ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھرانوں میں کون لوگ ہیں، آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آپ کی بہنیں ہوں یا آپ کے بھائی ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے چچا ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ اس بات کو ٹٹولیے کہ کس کے یہاں کون سی کمی ہے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاندان کے لوگوں کو نمازی بنائیں،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بیڑی سگریٹ چھڑوائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی خاندان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی تو ان کو بتائیں کہ حلال و حرام میں کیا فرق ہے اور حلال پر اکتفا کرنے کا فائدہ کیا ہے اور حرام میں ملوث ہونے کے نقصانات کیا ہیں. آپ ان کو بتائیں, ان کے سامنے اس بات کی صراحت اور وضاحت کریں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کے حصول کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگوں کے درمیان ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے لحاظ سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. تو اب تک آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور تھیں, اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. آپ کی ذمہ داری اب اتنی زیادہ حساس ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اب اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ آخرت میں آپ سے سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے صحیح بخاری پڑھی, صحیح مسلم پڑھی, فلاں کتاب کا علم لیا, فلاں مدرسین ملے, کھانے پینے کا سسٹم ملا, آرام کے ساتھ علوم دینیہ حاصل کیے, اس کے بعد عملی زندگی کہاں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ نکلنے کے بعد عام خواتین اور عام بچیوں کے طریقے سے زندگی گزار کر کے لاپرواہی کا شکار ہو جائیں, سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں. اللہ کی قسم آپ کو تب تک نیند نہیں آنی چاہیے قاعدے کی جب تک آپ اس بات کو محسوس نہ کر لیں کہ آپ نے اپنے دعوتی فریضے کو انجام دے دیا. آپ کے گھرانوں کی خرابیاں دور ہونے لگی, آپ کے خاندان کے لوگوں کی اصلاح ہونے لگی. جب تک اس پر یقین حاصل نہ ہو جائے جب تک آپ کو چین نہیں ملنا چاہیے. اس وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں. تو یہ سند فراغت نہیں, سند مشغولیت اور سند مسئولیت ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر کے آپ نکلیں تو محسوس کریں, اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کو ہر مہینے میں کھول کر کے دیکھیے, اس پر لکھی ہوئی وصیت کو پڑھیے. یہ جن کتابوں کی تعلیم کو حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے ان کتابوں کے دروس کو یاد کیجئے, اس کے اسباق کو یاد کیجئے, اور ان کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کو جو ہدایت ملی ہے, علم ملا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابتدا میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک سرمایہ ہے اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ نیک خاتون ہے. یہ بچیاں جو یہاں سے سند فراغت حاصل کر کے نکل رہی ہیں, اگر یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو وہ وہی قیمتی سرمایہ ہے جس قیمتی سرمایے کے بارے میں اس مبارک حدیث کے اندر گفتگو کی گئی. ان بچیوں کی ذمہ داریاں, ان بچیوں کی مسئولیت اور میدان عمل میں پہنچ کر کے جو کام ان کو انجام دینے ہیں, ان کاموں کے بارے میں ان کے دلوں میں جو احساس پیدا ہونا چاہیے وہی احساس در حقیقت ان کو مرأت صالحہ بنائے گا, ایک نیک اور قیمتی سرمایہ بنائے گا. اس وجہ سے ہماری بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ جب یہاں سے نکلیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کا حجاب اتر جائے, تعلیم کے حصول کے نام پر وہ بے پردہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اجنبی مردوں سے گفتگو کریں, ہنسی مذاق کریں اور اپنی عزت و آبرو کو نیلام کریں. ایسا نہ ہو کہ نکلنے کے بعد وہ نمازوں کو چھوڑیں. ایسا نہ ہو کہ وہ نکلنے کے بعد جن خاندانوں کی چشم و چراغ بننے والی ہیں ان خاندانوں میں جوڑ توڑ پیدا کریں, لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کریں, ایک دوسرے کے درمیان انتشار پیدا کریں. بلکہ ان کی شخصیت یہ جہاں بھی رہیں ان کی شخصیت مبارک شخصیت بن کر کے ابھرے, یہی ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اذا صلت المرأة خمسہا, جب عورت 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیتی ہے, یعنی 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتی ہے, اس کی پابندی کرتی ہے, وصامت شہرہا, اور اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتی ہے,
وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بظاہر 4 چیزیں ہیں جن کو ہم سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں پوری زندگی کو سمیٹنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز میں فرمایا، جب یہ عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والی خاتون رب کائنات کی ناشکری نہیں ہو سکتی۔ 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے والی خاتون کسی دوسرے غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتی، کیونکہ نمازوں کو اس کے تقاضوں کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو یہ نمازیں انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں اور پاکیزہ زندگی عطا کرتی ہیں۔ تو انسان جسمانی عبادت کو یعنی نمازوں کی پابندی کر لے تو گویا اپنی زندگی کا ایک حصہ مکمل کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عورت نے اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی، کیونکہ عورت کو گھریلو کام ہے، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ادا کر لے، دوسری ذمہ داریوں کو نبھا سکے نہ نبھا سکے، باہر کے فیلڈ میں کچھ کام کر سکے نہ کر سکے، لیکن اگر وہ رب کائنات کی عبادت کرتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اور متعلقین کو راہ راست پر لا کر کے ان کی اصلاح کی ذمہ داری کو اٹھاتی ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس نے 5 وقتہ نمازوں کی اگر پابندی کر لی، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیا، یعنی ایک جانب جسمانی عبادت اور دوسری جانب روحانی اور جسمانی عبادت، جس میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا تصور رب کائنات کی رضامندی کے لیے، یعنی ایک جانب وہ جسمانی عبادت کو انجام دیتی ہے، لیکن اس جسمانی عبادت کو انجام دینے میں کہیں کہیں ریاکاری کا امکان ہے، کیونکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جب صوم کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے تو چھپ کر کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اس نے اپنی روحانی اور اپنی جسمانی دونوں چیزوں کی پاکیزگی اختیار کر لی، روزوں کا اہتمام بھی کیا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی خاتون باعزت خاتون ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں، بھائی کی نظر میں، خاندان کی نظر میں، اور اسی طریقے سے باپ کی نظر میں، اور سارے کے سارے لوگوں کی نظر میں جو خاتون اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس خاتون کا مقام دنیا کے سب سے مضبوط لیڈر اور دنیا کے سب سے مضبوط شخصیت کے مانند ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اب شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جو بھی وسائل اسلام نے متعین کیے ہیں، حجاب کے ضوابط بتائے، کسی سے گفتگو کرنا ہے اس کے بھی آداب بتائے، راستے پر چلنا ہے اس کے بھی آداب بتائے، لباس کون سا پہننا ہے اس کے بھی آداب بتائے، خوشبو لگا کر کے نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے اس کے بھی احکامات سکھا دیے، کس کے سامنے جانا ہے کس کے سامنے نہیں جانا ہے وہ بھی بتا دیا، کہاں پر کون سا اسلوب زندگی اختیار کرنا ہے وہ ساری کی ساری تفاصیل اسلام نے بتا دی۔ تو وہ سارے کے سارے وسائل جو اختیار کیے جاتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یہ در حقیقت عزت و آبرو کی حفاظت اور اسی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہے۔ لہذا اگر اس نے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اس کے سارے اسباب اور وسائل اختیار کر لیے تو گویا ایک عزت و وقار والی اور دنیا کے اندر قائدانہ رول ادا کرنے والی خاتون بن کر کے ابھرے گی۔
قائدانہ رول ادا کرنے والی خاتون کیسے؟ اس ناحیے سے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کر کے قائد بنا سکتی ہے، اس ناحیے سے کہ اپنے شوہر کو تربیت کر کے سمجھا کر کے اپنے پیار کے ذریعے بانمازی بنا سکتی ہے، اس طریقے سے کہ وہ جس خاندان میں جائے گی اس خاندان میں لوگوں کو سیرت رسول کا، سنت رسول کا، توحید کا، اتباع کا درس دے کر کے متبع سنت اور سچا مسلمان بنا سکتی ہے۔ لہذا وہ ان وسائل کو اختیار کر کے قائدانہ رول ادا کر سکتی ہے۔ اور اخیر میں فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کر لی۔ شوہر کی اطاعت کا مسئلہ اور نمازوں کی پابندی کا، شرمگاہ کی حفاظت کا، اور اسی طریقے سے روزوں کی پابندی کا، یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو موجودہ دور میں بہت زیادہ خرابی اختیار کر چکے ہیں۔ نمازوں کی پابندی میں لاپرواہی، روزوں کے اہتمام میں لاپرواہی، شرمگاہ کی حفاظت اگر ہماری بچیاں کرتی ہیں لیکن اس کے وسائل، اس کے امکانات، اس کے اسباب اور اس سے متعلق جو ضوابط ہیں اس میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی موجود ہے۔ اور شوہر کی اطاعت کے بارے میں اسلام نے ہم کو جو حکم دیا ہے اس میں بھی بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر باپ کوئی بات کہے اور شوہر کوئی دوسری بات کہے تو شوہر کی اطاعت کی جائے گی، باپ سے گفتگو کر کے اس کو سمجھا دیا جائے گا۔ شادی کے بعد لڑکی مکمل طریقے سے اپنے سسرال کی ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت سے متعلق اس بات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے گفتگو کرنے کا اسلوب، اس کی اطاعت، اس کی باتیں ماننا، اس کی اجازت کے بغیر کہیں سفر نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کسی سے ملاقات نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا ایسا کام نہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے، اگر ہماری بچیاں مستقبل قریب میں اپنی شوہروں کی اطاعت کرنے پر اپنے آپ کو تیار کر لیں تو یہ جن خاندانوں میں جائیں گی ان خاندانوں کی اچھی بہو، اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بھابھی اور ان خاندانوں کے اندر استحکام پیدا کرنے والی اچھی قائد بن سکتی ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کو اور جن کے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے بعد عورت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں اگر عورت اپنا لے تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جاؤ جنت کے جس دروازے سے تم کو داخل ہونا ہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ خواتین آج کے دور میں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کالجوں میں تعلیم حاصل کر کے ترقی کر سکتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تعلیم سے اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن تعلیم کے حصول کے لیے یا گھر سے قدم جب باہر رکھا جاتا ہے تو دوبارہ گھر میں قدم رکھنے تک کے لیے جو ضوابط ہیں ان ضوابط کی پابندی اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کا حجاب نہ اترنے پائے، اجنبی لوگ اس کی زندگی کا یا اس کی شخصیت کا مذاق نہ بنانے پائیں۔ اس بات کو ہماری بچیاں سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں جو بھی مرد آپ کے سامنے آتا ہے اگر وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے تو اس میں کا ہر دوسرا مرد درندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سمجھ کر کے آپ اپنی عزت و وقار کا خیال کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے، اس دور میں عزت و آبرو کا کوئی مقام نہیں ہے۔ انسان اپنے مفاد کے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری بچیاں اپنی عزت و وقار اور اپنی آبرو کو بذات خود محفوظ کر کے چلیں، اور اس کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اسلامی تعلیمات کی پابندی۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی دستور ہماری بچیوں کی آبرو کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کے چلیں۔ موجودہ دور
جو مسلم خواتین کو ٹارگٹ کر کے مسلم معاشرے کو توڑنے کا دور ہے. کبھی طلاق ثلاثہ کے بہانے سے، کبھی حجاب کے بہانے سے، کبھی عورتوں کی تعلیم کے بہانے سے، کبھی مسجدوں میں خواتین کے داخلے کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے خواتین کے مسائل کو بار بار نیوز چینل میں، میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر ابھار کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سعی کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعض فقہا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں، ہم علامہ ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے حامل ہیں، وہ حقیقت میں اسلام کی ترجمانی کو سمجھ ہی نہیں سکے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں دھوکہ کھائے. مساجد میں خواتین کے داخلے سے متعلق 1400 سال پہلے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین مسجدوں میں آتی تھیں. آج بھی یہ نظام بنا ہوا ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے دیا جائے. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہے، حجاب کا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہے. اس کے باوجود اس میں شیطانی دروازوں کو کھول کر کے شیطانی ہتھ کنڈوں کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے عافیت صرف اسی میں ہے کہ ہم حقیقی اسلام کی پیروی کر کے اس دور میں پلٹ جائیں جو دور 1400 سال پہلے ہمارے اسلاف نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. اس میں سادگی تھی، فاقہ کشی تھی، پیبند لگے کپڑے پہنے جاتے تھے، کئی مہینے تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیمات سے تنازل نہیں تھا، اسلامی عقائد اور منہج سے تنازل نہیں تھا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو اسی دور میں پہنچ کر کے فالو کریں اور اسلام کی حقیقی تصویر اپنی زندگی میں نافذ کریں. اسی کے ذریعے ہم کو عزت و وقار ملے گا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. میں بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ مجھ کو ابھی سفر میں نکلنا ہے، اس وجہ سے مجھ کو اجازت دیں. اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.